صلوات پڑھیے۔ یہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں کیونکہ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ فرنٹ پہ پہلی صفحیں جو ہیں وہ خالی رہیں۔ 11 سفر کورپور گودپور سالانہ مجلس ادا ہوگی، یعنی کل، جس میں ذاکر اہل بیت سید اقبال حسین شاہ بجاڑ والا، ذاکر اہل بیت محمد علی کنگ، ذاکر اہل بیت ظہیر منظور، علامہ اعجاز حیدر اور ذاکر اہل بیت احسن علی خطاب فرمائیں گے 11 سفر یعنی کل کورپور گودپور میں، اور کل 11 کو ہی لال پور میں ٹھیک دن 1 بجے مجلس اذا شروع ہو جائے گی، جس میں ذاکر اہل بیت کلب عباس علوی کے علاوہ بھی نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیے۔ علامہ صاحب سے آپ نے شہادت علی اصغر سنی ہے، خود آ گیا میدان میں جھولے سے نکل کر، خود آ گیا میدان میں جھولے سے نکل کر، اصغر کو نظر آئے جو 9 لاکھ کھلونے، خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا۔ اصغر کے تبسم کا سنا کر ہمیں قصہ، ایک پھول کو تلوار بنا دیتی ہیں مائیں۔ جب علی اصغر کو دفن کرنے لگے تو جناب رباب نے امام حسین سے ایک بات کہی کہ کیا مولا دین محمد میں بچوں کو بھی اس طرح نہر کیا جاتا ہے؟ اب میں گزارش کروں گا جناب علامہ سید یاور عباس رضوی صاحب سے وہ خطاب فرمائیں، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت محسن رکن صاحب خطاب فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا علیہ السلام۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی اللہ۔ بانیان مجلس کے رزق کے لیے، عزت کے لیے، بخت کے لیے، شرف کے لیے بھی بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی اللہ۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی جلد تشریف آوری کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، جن مومنین کے رزق میں کمیاں ہیں، رزق کی وسعت کے لیے بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق بالبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقات بالتصدیق والایمان واحسن الخالقین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ العبد الموید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ الصلاة والسلام علی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یجد کا یتیما فآوا
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اپنی زبانوں کو ذکر محمد و اہل بیت محمد سے مزین کریں اور بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے بارگاہ شہزادی کونین میں کہ مخدومہ عالمیان اپنی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرمائے۔ پاک مخدومہ عزت مواب برادر مخصوص بھائی ناصر حسین کے رزق عزت میں مالک اضافہ فرمائے۔ پاک بی بی کی طہارت کا صدقہ ان کی والدہ کو، خالہ جان کو مالک صحت اور تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جتنے آمین کہہ رہے ہیں امام حسین کی پاک اماں سب کے گھروں کو آباد فرمائے۔ کریم کربلا کی عزت کا صدقہ جتنے دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں، سخی عباس کے پاک ہاتھوں کا صدقہ مالک انہیں خالی نہ لٹائے۔ پھر بلو شاہ صاحب دیگر معززین جتنے بیٹھے ہیں، امام حسین سب کے وہڑوں کو آباد و شاد فرمائے، سب کے گھروں پہ اپنی رحمات اور برکات کا نزول فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت کا دروازہ دکھائیے، سہارا صلوات کا لیجئے، بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ کی توجہات ہیں کہ چند ایک اقتباسات آپ کے اذہان عالیہ تک۔ حکم کی تعمیل ہو گئی اور آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ امام حسین آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائیں، کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عزت دار ہی اگلے بندے کو عزت دیتے ہیں۔ امام حسین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ رات کا وقت ہے، میرا دل ہے کہ کوئی طولانی بحث نہ ہو، جتنی دیر میں آپ سے محو گفتگو رہوں، اگر بات لوہے دل تک آئے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اتنا ضرور بولیے کہ میں سمجھوں کہ میرے سامنے علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں، سوچنے والے نہیں بیٹھے، کیونکہ یہ ایسا کریم دروازہ ہے، ایسا لجپال دروازہ ہے، اور جنہوں نے بزرگ بندے بیٹھے ہیں بات کی تائید کریں گے، جنہوں نے زیدی صاحب علی اللہ مقامہ کو سنا ہے نا، وہ اکثر مجالسوں میں فرماتے تھے کہ یہ ایسا کریم در ہے کہ اس در پہ آ کے بندہ پھر در بدر نہیں ہوتا۔ ایسا مالک سلامت رکھے جی، ایسا لجپال دروازہ ہے، ایسا کریم در ہے۔ بھائی جان اگر ذہن بیدار ہیں تو لطف آئے گا کہ ایسا کریم دروازہ ہے کہ اس دروازے پہ گنہگار آئے تو ہور بنتا ہے، کنکر آ جائے تو در بنتے ہیں، اور چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ نا مولا کائنات مجلس کی ابتدا میں آپ کے ذہن کو ساتھ ملانے کے لیے ایک لفظ کا اضافہ کرنے لگا ہوں۔ مولا علی کے قریب آ کے ایک بندہ کہتا ہے، یا علی بادشاہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے جس میں آپ نہ ہوں تو ہم مسئلے کس سے پوچھیں گے؟ تھوڑا جاگیے گا جی، ہیں جی۔ اگر ایسا زمانہ آ جائے کہ آپ نہ ہوں تو ہم مسئلے کس سے پوچھیں گے؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں کیسا جاہل بندہ ہے، وہ بھی کوئی زمانہ ہے جس میں ہم نہ ہو۔ جنہیں بولنا آتا ہے، جنہیں بولنا آتا ہے، مالک سلامت رکھے۔ کہا وہ بھی کوئی زمانہ ہے کہ جس میں ہم نہ ہو۔ مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں ہم ہیں تو زمانہ ہے۔ تھوڑا جاگو تو صحیح، جو پاک رسول اللہ دین لے کے آئے، بھائی کاشف، جو دین پاک سرور کونین لے کے آئے شاہ جی، اس دین کی بڑی مخالفت ہوئی۔ تاریخ دان چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس دین کی بڑی مخالفت ہوئی۔ بلکہ میں لمبا نہ کروں تو اس دین کی مخالفت سرکار کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی، جنہاں دا تاریخ نال تھوڑا جا تعلق کے تھوڑا جا سیر اٹھایا۔ سرکار کے زمانے میں ہی مخالفت ہو گئی اور پاک محمد پہ ہی الزام لگ گئے کہ یہ جو دین لے کے آیا ہے نا، 3 الزام لگے محمد پہ کہ یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، اور نقل کفر نہ باشد یہ مجنون ہے۔
توجہ ہے عزیزان؟ کتنے الزام لگے جی؟ 3 کہ یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے۔ انہوں نے 3 الزام ہی کیوں لگائے؟ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں جی، کیونکہ انسانیت کے 3 طبقے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جادوگر محمد اس لیے ہے کہ عورتیں آج بھی جادو سے ڈرتی ہے، اس لیے عورتیں سرکار کے قریب نہ جائیں گی۔ انہوں نے کہا محمد تو جادوگر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے، یہ تو ایسے ہی ہوا میں باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی مقصد کی بات ہوتی نہیں، شاعر ایسے ہی لکھتے رہتے ہیں، شاعر ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں، لہٰذا بندے محمد کے قریب نہ جائیں گے۔ اور مجنون اس لیے محمد کو کہا کہ جب سرکار باہر نکلیں تو بچے محمد کو پتھر ماریں۔ تمہید میری ختم ہو گئی، یہاں تک آپ نے سننا تھا، اور آگے اب میں پڑھنے لگا ہوں جی۔ 3 الزام لگے، جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے۔ یہ منصوبہ تھا کافروں کا، کچھ بندوبست تھا اللہ کا۔ بھائی جان کچھ بندوبست تھا اللہ کا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب محمد احمد گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے 3 الزام لگائے ہیں، اگر یہ عورتیں لے کے آئیں گے ہم تمہیں ختیجہ دیں گے۔ آئے ہے مالک سلامت رکھے جی، امام حسین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ کہا اگر یہ عورتیں لے کے آئیں گے ہم تمہیں ختیجہ دیں گے، اگر یہ مرد لے کے آئیں گے ہم تمہیں ابو طالب دیں گے، اگر یہ بچے لائیں گے ہم حیدر کرار دیں گے۔ اللہ اکبر جی، ہم تمہیں حیدر کرار دیں گے۔ 3 طبقے تھے جی، 3 اہتمام ہو گئے۔ اور بھائی جان پاک رسول اللہ جتنی دیر مکے رہے سرکار کے ساتھ 2 طاقتیں رہی۔ ایک طاقت کا نام ابو طالب تھا، تھوڑا جاگو تے صحیح نہ، ایک طاقت کا نام حضرت ابو طالب تھا، اور دوسری طاقت کا نام بی بی خدیجہ الکبریٰ تھا، جو ابھی بھی نہیں سمجھے قریب کرنے کے لیے ایک علی کا باپ تھا، دوسرا سیدہ کی ماں تھی۔ یہ طاقتیں ساتھ ساتھ تھی۔ اور بھائی جان آپ جانتے ہیں جو تاریخ سے واقف بندے بیٹھے ہیں نا، ہر دور میں شاہ جی حجتیں 2 ہوتی ہیں، ایک بولتی ہے ایک چپ رہتی ہے۔ ہر دور میں حجتیں 2 ہی ہوتی ہیں، ایک بولتی ہے دوسری چپ رہتی ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا جاؤں اور آپ کے ذہن پہ پورا اتر جاؤں۔ اگر محمد بولے تو علی چپ رہتا ہے، اگر محمد بولے تو علی چپ رہتے ہیں، اگر علی بولے تو حسن چپ رہتے ہیں، حسن بولے تو حسین چپ رہتے ہیں، حسین بولے تو سجاد چپ رہتے ہیں، سجاد بولے تو باقر چپ رہتے ہیں، باقر بولے تو جعفر چپ رہتے ہیں، اگر یہ 14 بولے تو قرآن چپ رہتا ہے۔ تجھے حیدری، اگر یہ 14 بولے تو پھر قرآن چپ رہتا ہے جی۔ اور اللہ نے کہا 2 طاقتیں ہیں، ایک طاقت کا نام ابو طالب ہے اور دوسری طاقت کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، چلو داد نہیں دعا تو ضرور کریں گے نا، ہے جی؟ خدیجہ کون؟ خدیجہ ایک جملہ سناؤ جی، بی بی کی عزت کا، پاک مخدومہ کی طہارت کا، سیدوں کی ماں کا، حسنین کی نانی کا۔ جڑے بندے بیدار بیٹھے نے ذرا توجہ کرے آجے۔ پہلا جملہ پاک بی بی کی عزت میں کہنے لگا ہوں، فضائل میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ جن کا ذاکر اللہ ہو بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کے فضائل پڑھے۔ کون؟ خدیجہ، جو سونے اور چاندی کے سکوں پہ، سونے اور چاندی کے سکوں پہ محمد علی لکھوا کے بطول کے دشمنوں میں بانٹ دے، اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر جی، اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اور تھوڑا قریب کروں جی، کون خدیجہ؟ وہ خدیجہ بھائی جان کہ جو
نہیں میں لفظ تواڈے معیار دا آکھنا اگر تسی توجہ کرو تے کون ختیجہ؟ وہ ختیجہ کہ جس کے پایہ تخت کا اترا ہوا صدقہ کھانے والے عرب کے پیشہ ور بھیکاری ہیں جی، جس کے پایہ تخت کا اترا ہوا صدقہ کھانے والے عرب کے پیشہ ور بھیکاری، مورخ سے اپنے آپ کو غنی کہلوائیں اسے ختیجہ کہتے ہیں۔ اور کون ختیجہ؟ وہ ختیجہ جب دعوت فرماتی نا تو لوگ کھانا کھانے آتے، شاہ جی لوگ کھانا کھانے آتے نا، سونے کے چمچ ہوتے، چاندی کے برتن ہوتے، لوگ کھانا بھول جاتے، جب برتن چرانے لگتے نا ختیجہ مسکرا کے اپنے نوکر میسرہ سے کہتی انہیں کہو جی بھر کے کھانا کھا لو، ساتھ برتن بھی لے جانا۔ ویسے بھی ختیجہ جھوٹے برتن گھر نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر جی، ویسے بھی ختیجہ جھوٹے برتن گھر۔ اور قبلہ بولے ہیں تو میں آپ کے سکوت کو توڑنے کے لیے ایک اور لفظ کا اضافہ کرتا ہوں۔ پاک سیدوں کی نانی جب پاک رسول کے گھر آئی ہے تو ایسے ہی نہیں آ گئی، تاریخ کہتی ہے دولت کے انبار لے کے آئی، سونے کے ڈھیر لے کے آئی، دولت کے انبار سونے کے ڈھیر لے کے آئی جی۔ تو جو ہے عزیزان میری طرف آپ کی ہیں انتظامیہ کے کچھ انتظامات ہیں مقرر ہیں، آپ میری طرف دیکھیں گے تو لطف آئے گا۔ سونے کے ڈھیر اور بھائی جان مال کے انبار لے کے آئی بی بی۔ جب پاک رسول اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی نا، تاریخ دان بندے ذرا سر اٹھائیے گا، عرب کے چند گستاخ بندے ننگی تلواریں لے کے نا محمد کے دروازے پہ آ کے بدتمیزی کرنا شروع ہو گئے۔ اے عبداللہ کے بیٹے باہر آ، تو کون سا دین لے کے آ گیا ہے؟ تو کس دین کی تبلیغ کر رہا ہے؟ ہم باہر آ، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ جب انہوں نے گستاخی کی نا، اندر بیٹھی سیدوں کی ماں اٹھ کے نا محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیری اجازت ہو تو انہیں جواب میں دوں۔ شاباش، اگر تیری اجازت ہو تو انہیں جواب میں دوں۔ پاک رسول اللہ نے کہا ختیجہ آپ انہیں جواب دیں گی؟ کہا یا رسول اللہ تیری رسالت کی قسم ہے، یہ جتنے بندے گستاخی کر رہے ہیں نا یہ سارے ہی میرے گھر کے نمکخوار ہیں، یہ سارے ہی میرے گھر کے مکروز ہیں، یہ سارے ہی میرے گھر کے نمک خوار ہیں، اگر تیری اجازت ہو تو میں انہیں جواب دوں۔ سرکار محمد نے کہا آپ انہیں سنائیے۔ بی بی ختیجہ اندر بیٹھ کے نا شاہ جی آوازیں پہچان پہچان کے کہنے لگی او فلاں ابن فلاں، تیری ماں میرے گھر میں برتن نہیں مانجتی۔ توجہ کرو نا یار، تھوڑا ذہن بیدار تو کرو نا۔ او فلاں ابن فلاں، تیرا باپ ابھی بھی میرے گھر سے قرضہ نہیں لے کے گیا۔ او فلاں ابن فلاں، تیری ماں ابھی بھی میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ بندے پریشان ہو گئے قبلہ، تلواریں نیاموں میں آ گئی، بندے حیران ہو کے کہنے لگے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر آپ بیٹھی ہیں۔ ملکہ کوئی بچنے کا طریقہ ہے؟ کوئی بچنے کا طریقہ؟ ختیجہ کہتی ہے ایک ہی ہے، محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ امام حسین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، کہا سرکار کے کلمہ پڑھتے جاؤ، تھوڑا بولو تے صحیح نہ میرے نام، اور قرضے عقیدہ اج دے دور چ پڑھنا مشکل ہو گیا تے دوجا سننا مشکل ہو گیا۔ تو جو ہے جی ایک لفظ عقیدے دا آکھا، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت چہرے بیٹھے نے اور نور مودت بکھرا ہوا ہے۔ امام حسین نے کسی کا محتاج ہی نہ کریں جی ہیں۔ آج اگر آپ مجلس حسین میں بیٹھ کے محمد علی فاطمہ حسن حسین کے لیے بولیں گے نا تو کل اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آج علی کے لیے بولو گے، کل قبر میں نہ بھی بولو گے، تیری جگہ علی بولے گا، تیری جگہ حسن بولے گا، تیری جگہ حسین بولے گا۔ ہیں بھائی جان، محمد کا کلمہ پڑھو، قرضہ ایک کری کدی میرے نال پھر آکھو نا، محمد کا کلمہ پڑھو، قرضہ۔ اچھا بڑی خوبصورت امام بارگاہ امام حسین بانیان جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں،
انہیں جوار آئمہ میں جگہ عطا فرمائے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کریم کربلا سب کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے۔ بھائی جان، ہم نے آج تک پوچھا ہے کہ وہ بندے کون ہیں جو صرف قرضے کے چکر میں مسلمان ہوئے ہیں؟ بولو یار، بولو یار تھوڑا جا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد جی، زندہ باد یا علی ہیں جی۔ ہم نے آج تک یار، میں نہیں کہہ رہا، آپ کی دھرتی کے شاعر نے کہا ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ دل و نگاہ جو ایک بندہ نا مولا علی کے قریب آ کے کہتا ہے یا علی آپ کا چہرہ دیکھنا آپ کی عبادت ہے یا اللہ کی؟ کیڑا بندہ سنے گا جی؟ ہے آپ کا چہرہ دیکھنا آپ کی عبادت ہے یا اللہ کی؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں اگر میرا چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے، اگر اللہ کا ہے، اگر میرا چہرہ اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر جی۔ مولا علی بیٹھے ہوئے، گل کریے جی ایک اور۔ مولا علی بیٹھے ہوئے ایک بندہ قریب آ کے کہتا ہے یا علی سمجھ نہیں آتی، اتنے مشکل سے مشکل مسئلے لے کے آتے ہیں، تو چٹکی میں حل کر دیتا ہیں جی۔ ہم بڑے ڈھونڈ کے لاتے ہیں بھائی جان، ہیں آپ ایک منٹ نہیں لگاتے مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں۔ یا علی یہ سارا علم آیا کہاں سے؟ توجہ رکھے ہو جی، ہیں یا علی یہ سارا علم آیا کہاں سے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں سن، ھذا صفت العلم ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو علم ہے نا یہ محمد کا لعاب چوسنے سے ہے۔ یہ جو علم ہے نا یہ محمد کا لعاب چوسنے سے ہے۔ بولو تے صحیح نا یار، محمد کا لعاب چوسنے سے ہے۔ بھائی آباد ایک بندہ منافق اٹھ کے کہتا ہے لو جی آج پتہ چلا ہے، ہم سمجھ رہے تھے ابو طالب کے بیٹے کا کمال ہے، کمال تو عبداللہ کے بیٹے کا ہے، کمال تو محمد کے لعاب کا ہے، یہ سارا کمال تو محمد کے لعاب کا ہے۔ علی جلال میں آ کے کہتے ہیں اسکت فاخرج، اپنی زبان بند کر اور دفع ہو جا، ابھی لعاب بولا ہے لہو تو بولا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد جی، زندہ باد۔ امام حسین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ تو جو ہے جناب علی، محمد کا کلمہ پڑھو، قرضے عرب کی نا عورتیں آئیں تانے دینے کے لیے کہ چلو چل کے دیکھے خویلد کی بیٹی کس حالت میں ہے۔ اوئے ہوئے، جب ختیجہ کے گھر میں آئی نا، پاک مخدومہ مصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے تانے مارے کہ سنے تو ملکہ تھی، کیڑا بندہ ادب سن کے بول دے جی۔ جب کہا نا سنے تو ملکہ تھی، امام حسن و حسین کی نانی مسکرا کے کہتی ہے تھی نہیں آ کے بن گئی ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، تہاڈی اپنی مرضی ہے نا ہن، ہیں جی، ہیں کہا تھی نہیں، ہائے ہائے آ کے بن گئی ہوں۔ شاہ جی تانا مار کے کہتی ہے کیسی ملکہ ہے، زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے، تیرا باپ وہ تھا جس کی دستار کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ کیڑا بندہ سنے گا جی؟ دستار کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ بی بی نے اسی ایک درود پڑھیے گا جی حال محمد کی عزت آگے بھائی، دو جملے پڑھ لئیے۔ تو جو ہے جناب علی، کہا کہ تیرے باپ کی دستار کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ کیا کہنے بی بی ختیجہ کے، وہی کافیہ وہی ردیف۔ بی بی مسکرا کے کہتی ہے میرا باپ وہ تھا جس کی دستار کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی کنیز بن کے آئی ہوں نا اس کا جوتا عرش کو چھوتا۔ آئے ہائے ہائے، جس کی کنیز بن کے آئی ہوں نا، آئے ہائے اللہ اکبر جی۔ حضرت سلمان کا نام سنے جو ایمان کے 10ویں درجے پہ تھے، ہائے ہائے، جو ایمان کے 10ویں درجے پہ تھے، اللہ اکبر جی۔ ابو ذر غفاری کس درجے پہ تھے جی ذرا مجھے پتہ نہیں، 9ویں درجے پہ تھے۔ ابو ذر 9ویں درجے پہ اور سلمان 10ویں درجے، ایک درجے دا فرق دساں جی۔ گل میں ایڈی بھی مشکل نہیں کرنے لگا، تسی مشکل کشا دے منن والے بیٹھے ہو۔ تو جو ہے جناب علی، ہے ایک درجے کا شاہ جی صرف فرق، سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پہ۔ ایک درجے کا فرق بتاؤں،
علی ابو ذر سے کہتے ہیں ابو ذر جی مولا جی بادشاہ جنت ہے. ہائے ہائے. ابو ذر کہتے ہیں جی مالک آپ کہہ رہے ہیں تو پھر جنت ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں تو پھر جنت ہے. یہ ہے 9واں درجہ. بھائی محسن دعا فرمائیے گا. اب 10واں درجہ بتاؤں. سلمان جی بادشاہ سلمان جنت ہے. سلمان کہتے ہیں ہاں مولا میں دیکھ رہا ہوں. بڑی محنت کروان رہے ہو تسی ہیں تو جو ہے جناب علی ہاں مولا میں دیکھ رہا ہوں. یہی سلمان جو تھا نا بھائی کاشف دشمنوں کے دربار میں کھڑے تھے. ایمان کے 10ویں درجے والا سلمان. کبھی موقع ملا تو پوری مجلس ہی سلمان پہ پڑھیں گے جی. ہیں دشمن کے دربار میں کھڑے تھے نا. دشمنوں نے کہا سلمان تو کاش علی علی نہ کرتا آج تو بھی حکومت کا حصہ ہوتا. تو علی علی نہ کرتا تجھے علی نے کیا دیا ہے. تو نہ علی علی کرتا آج ہمارے ساتھ حکومت میں بیٹھا ہوتا. آج تو بھی حکومت کا حصہ ہوتا. سلمان مسکرا کے کہتے ہیں اگر تم علی علی کرتے نا تو تمہیں اس بادشاہت کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. تم آسمان پہ پرندوں سے کہتے پرندے تمہاری بات سنتے. تم دریا کے کنارے مچھلیوں سے کہتے مچھلی تمہاری باتیں سنتی. ایک بندہ بول کے کہتا سلمان علی کے عشق میں بہک نہیں گیا. کبھی آسمان کے پرندے بھی سنتے ہیں کبھی دریا کی مچھلیاں بھی سنتی ہیں. بھئی اتنے جملے کہنے تھے نا. اس وقت سلمان نے سر اٹھایا. اسے علی کا معجزہ کہو یا سلمان کا مقدر کہو. آسمان سے کچھ پرندے گزر رہے تھے. سلمان انہیں دیکھ کے کہتے ہیں دیکھ نہیں رہے علی کا نوکر جھٹلایا جا رہا. علی کا نوکر جھٹلایا جا رہا. اللہ اکبر جی. سارے پرندے آئے لبیک یا سلمان. ہائے ہائے لبیک یا سلمان لبیک یا سلمان. پرندے بولے نا اپنی زبان میں. سلمان علی کا نوکر تھا. کہتا ہے اپنی زبان میں نہیں ان کی زبان میں بولو. ان کی زبان میں بولو انہیں بھی پتا چلے. اللہ اکبر جی. علی کا نوکر بھرے دربار میں کہتا ہے اللہ کی مخلوق کہاں جا رہے تھے. پرندے بول کے کہتے یمن سے اڑے تھے یثرب جا رہے تھے. آئے یثرب جا رہے تھے. سلمان کہتا گرمی کا موسم ہے رستے میں بھوک نہیں لگتی پیاس نہیں لگتی. سارے پرندے مسکرا کے کہتے بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے. سلمان کہتے پھر کرتے کیا ہو. پرندے کہتے جب بھوک لگتی ہے تیری ذات پہ صلوات پڑھتے ہیں جب پیاس لگتی ہے تیرے مرشد کے نوکر پہ لعنت کرتے ہیں. یہ عزت ہے اس گھرانے کی. اللہ اکبر. 2 حجتیں تھی. ایک کا نام ختیجہ تھا دوسرے کا نام ابو طالب تھا. میں پاک بی بی ختیجہ کے حوالے سے ایک لفظ اور اضافہ کر کے بھائی موشن کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں. اگر تسی تھوڑا جا ساتھ دیو ہوتے. پاک رسول اللہ کی بات پتہ نہیں کہاں نکل گئی تھی. کتنی بیویاں جی پاک رسول اللہ کی 9 ہیں یا 11 ہیں یا 13 ہیں. میں محسن اتنی شریعت نے لکھی ہیں 9 11 13 بیویاں. تسی کدی توجہ کرو نا تے اگے پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوے. بھائی دعا فرمایا جی. 9 11 13 بیویوں میں نا صرف ختیجہ ہے جو علی جیسے امام کو بیٹا کہتی ہے. جو علی جیسے امام کو ہے جی بیٹا کہہ کے بلاتی. اللہ اکبر جی. 9 11 13 بیویاں لائن میں بیابت کھڑی تھی نا تو پاک محمد 13 بیویوں کو دیکھ کے کہتے ہیں آ مثلو کے یا ختیجہ ختیجہ تجھ جیسی کہاں سے لاؤں. ختیجہ تجھ جیسی کہاں سے لاؤں. ختیجہ تجھ جیسی. جڑے پرانے بندے بیٹھے نے نا ایک بیوی کو غصہ آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ختیجہ ختیجہ کرتے رہتے ہیں ہم میں ایسا کیا نہیں ہے جو ختیجہ میں تھا ہے. آپ ختیجہ کو بھولتے ہی نہیں ہیں. آپ ختیجہ ختیجہ کرتے رہتے ہیں. جب اس نے یہ جملے کہے نا پاک رسول اللہ نہیں جی لفظ آپ کے معیار کا کہوں اللہ کی رحمت جلال میں آئی. ہے پاک محمد جلال میں آ کے کہتے ہیں اس کو تو اپنی زبان بند کرو وآمنت بھی
اذا کفرتم، محمد کہتے ہیں ختیجہ اس وقت بھی مومنہ تھی جب تم باپ سمیت کافر تھا. کہا تم ختیجہ کا مقابلہ کرو. اللہ اکبر. اور زیدی صاحب کا جملہ ہے جی، وہ فرماتے تھے محمد یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کفر کی علامت ہے دشمنی ختیجہ کی. اللہ اکبر. ایک جملہ دوسری حجت کا نام ابو طالب تھا. ابو طالب نے آنکھیں بند کی تو اللہ نے کہا محمد حبیب اب مکہ چھوڑ دے. ہائے ہائے، مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. میں کہتا ہوں باراللہ، اگر ابو طالب نہیں ہے تو آپ تو ہے نا. اچھا نہیں جی، تواڈے سکوت نو توڑن واسطے انج لطف نہیں ہوندا پیا، ایک لفظ دا اور اضافہ کرنا. بھائی جی آپ مجھے جانتے ہیں، بھائی محسن مجھے جانتے ہیں، میں نے آج تک قبلہ ابو طالب کا ایمان نہیں پڑھا. میں نے آج تک، کیونکہ مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے. ایمان اس کے پڑھے جاتے ہیں جس کے شجرے میں شک ہو. توجہ تے کرو نا یار، جس کے شجرے میں شک ہو. شرم نہیں آتی جس کا بیٹا کلے ایمان ہو. ہیں جی میں اس کے باپ کا ایمان پڑھوں جی، ہے جس کا بیٹا کلے. اچھا چلو، سب سے پہلے توحید کی دعوت کہاں ہوئی تھی؟ یار ایڈی بھی گل اوکھی. اسلام کی دعوت کہاں ہوئی تھی جی؟ ابو طالب کے گھر میں. ابو طالب کا گھر کدھر تھا؟ مکے میں. ابو طالب کا گھر مکے میں، دعوت اسلام کی ہے، اور اللہ کا گھر بھی مکے میں ہے. تھوڑا توجہ دے کرو نا. اللہ کا گھر بھی مکے میں ہے. میں ہاتھ باندھ کے کہوں باراللہ، جب دعوت دین کی ہے تو اپنے گھر میں کروا ہے، اپنے گھر میں کروا لے. تو ابو طالب کے گھر میں کیوں ہے؟ تاریخ نے لکھا کہ اللہ کے گھر میں بت تھے. اللہ کے گھر میں بت تھے، اس لیے دعوت ابو طالب کے گھر ہوئی. جا مولوی کہیں شرم سے ڈوب کے مر جا. رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر نہیں تھے. اگر کسی بندے کو ابو طالب کے ایمان پہ شک ہونا تو پھر وہ کربلا سے لے کے شام تک سفر کرے. رستے میں جتنی قبریں آئیں گی یا ابو طالب کا بیٹا ہے یا ابو طالب کی بیٹی ہے. فضائل آپ کی مرضی ہے. آپ نے جس انداز میں سنا، مصائب مجلس کا مال ہے. مالک بھائی کیسر ناصر کے رزق میں اضافہ فرمائے. امام حسین ان کے بزرگوں کی زندگیاں دراز کرے، ان کے والد کے درجات بلند کرے، والدہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. لمبا نہیں پڑھنا، صرف مجلس کا مال سمجھتے ہوئے 2 جملے عرض کرنے ہیں. سیدو غیر سیدو، دل دکھے معاف کرنا. کربلا میں 84 بچے تھے، شمر سکینہ کو مارتا تھا، جن کی چھوٹی اولاد ہے. بی بی کے رونے کے دن ہیں. شہادت نہیں، صرف 2 جملے عرض کرنے. 84 بچوں میں شمر نے جب مارا، سکینہ کو مارا. تیرے میرے چوتھے امام رو کے کہتے ہیں ابن منظر، کربلا سے لے کے شام تک شمر کام ہی 2 کرتا تھا، یا میری پشت پہ تازیانے مارتا تھا، یا ایک ہاتھ سے میری بہن کے بال پکڑتا. اللہ کرے میں سمجھا جاؤں. یار آپ نے سنا ہے نا سید سجاد کی آنکھوں سے لہو آتا تھا، ایسے ہی ہے نا، لہو آتا تھا. سید سجاد بڑے بہادر تھے. اللہ اکبر. سجاد بھائی جان مالک ماتم قبول کرے، سجاد اکبر سے بھی زیادہ بہادر تھا، سجاد عباس سے بھی زیادہ بہادر تھا. اللہ اکبر. آپ نے پوچھا نہیں ہے، مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے، اگر عباس بازار کے پہلے موڑ پہ ہوتا نا تو عباس مر جاتا. یہ سجاد کا حوصلہ تھا، زینب جیسی پپھی کے ساتھ کبھی اس بازار. جزاک اللہ مالک تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، اجرکم اللہ.
اجرکم اللہ. سید سجاد کہتے ہیں یہ کام ہی دو کرتا تھا، یا میری بہن کو مارتا تھا. امام سجاد کہتے ہیں جب یہ تماچا مارتا نا سکینہ کو، میری بہن کو تماچا مارتا نا، تو میں سکینہ کو دیکھ کے کہنے لگتا، جن کی چھوٹی اولاد ہے، سجاد کہتے ہیں میں پوچھنے لگتا نا سکینہ درد تو نہیں ہوئی؟ سجاد کہتے ہیں غربت کا عالم یہ تھا، مجھ سے پہلے سکینہ کہتی سجاد توق تو نہیں درد کر رہا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، مالک تیرا گریہ قبول کر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سجاد کی آنکھوں سے لہو آتا تھا. جو ڈاکٹر طبیب حکیم بیٹھا میری بات کی گواہی دے گا. آنکھوں سے لہو اس وقت آتا ہے جب کسی کا جگر پھٹ جائے، جب کسی غریب کا جگر پھٹ جائے. سجاد سے پوچھا مولا آپ کا جگر کب پھٹا؟ سجاد کہتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد شمر نے جب پہلا تماچا سکینہ کو مارا، سجاد کا جگر پھٹ گیا. جس کا بھائی زندہ اس کی بہن کو تماچے لگ رہے. اللہ اکبر. عزادارو ایک جملہ اور سن لو، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. اس جگہ آ گیا قافلہ جہاں آنے کے لائق نہ تھا. سید ہوں، بڑے ادب سے ایک لفظ کہنے لگا ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ ایک رسی تھی 18 گلے تھے. ایک رسی تھی 18 گلے تھے. جو سب سے پہلے مستور تھی وہ 84 سال کی تھی، جو آخری تھی نا وہ 4 سال کی تھی. سید و غیر سید ہو، میں ہاتھ باندھ کے سید ہونے کے ناطے ایک منت کرنے لگا ہوں. اگر کوئی حلقے کا ماتمی ہے نا، اگر کوئی مجلس عزا میں بیٹھتا ہے نا، پھر وہ زندگی میں کبھی شراب کے قریب نہ جائے. اس شراب نے بڑے نقصان پہنچائے ہیں. کئی گھنٹے علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، یہ شراب پیتا رہو. رو رو کے بی بی زینب کہتی رہی اماں فضا آگے رہنا، میں پاؤں اٹھا لوں. اللہ اکبر. کافی دیر کے بعد یہ شراب کے نشے سے اٹھ کے کہتا ہے کمینہ یہ بچی کون ہے جو بار بار میرے نشے میں مخل ہو رہی؟ شمر کہتا ہے اس کا نام سکینہ ہے. اللہ اکبر. سکینہ کا نام آیا. یہ کمینہ کہتا ہے شمر یہ چپ کیوں نہیں ہوتی جن کی چھوٹی اولاد ہے؟ شمر بول کے کہتا ہے یزید تمہیں نہیں پتا، اس کے باپ کی 13 ضربوں سے لے کے تیرے دربار تک میں نے اس بچی کو اتنا مارا ہے، اس کا گوشت ختم ہو گیا ہے. یہ چپ نہیں. اللہ اکبر. یہ چپ نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اس نے کہا میں اس سے بولنا چاہتا ہوں. کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ. چپ. اس نے پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ عزادارو سکینہ. چپ. یہ کہتا ہے شمر اگر اب نہ بولے گی نا اسے تازیانے مارنا. شمر نے جب تازیانہ پکڑا نا، سید سجاد نے کڑیوں والے ہاتھوں سے سر اٹھا کے کہا کمینہ ظلم نہ کرنا، میری بہن بولتی ہے. رسی اتنی تنگ ہے آواز باہر نہیں آتی. اللہ اکبر. سید سجاد نے بہن کے گلے والی رسی ڈھیلی کی. رسی ڈھیلی کی. اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کہتی ہے فاطمہ. کہا سکینہ کون ہے؟ رو کے بیٹی کہتی ہے حسین کی. جب میرا بابا سفر سے آتا نا تو مجھے اپنے سینے پہ لٹاتا اور میرے بابے کو سکون ملتا تو میرا بابا کہتا انت سکینہ، تو سکینہ ہے، تو سکینہ ہے. اللہ اکبر. جی کمینہ کہتا میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے کھجورے کھلاتا تھا، تجھے خرمے کھلاتا تھا. سکینہ بول کے کہتی ہے ہاں میرا بابا جب فجر کی نماز پڑھ کے نا واپس آتے تھے نا تو میرا بابا یسرب کی تازی کھجورے لے کے آتا اور مجھے کھلاتا تھا. کمینہ کہتا ہے اگر میں کھجورے دوں
تو کھا لو گی۔ عزادارو سکینہ نے سجاد کو دیکھا، سجاد نے کہا سکینہ امتحان ہے، بی بی نے کہا ہاں میں کھا لوں گی۔ اس کمینے نے اشارہ کیا یہ جو تشت ہے نا اس کے اوپر سے کپڑا ہٹاؤ اور نیچے سے کھجوریں کھا لو۔ جن کی چھوٹی اولاد ہے سکینہ نے کپڑا ہٹایا، رو کے کہتی ہے بابا تیری گردن کیسے کٹی ہے، بابا تیری داڑھی خون میں، بابا سکینہ رول گئی ہے، بابا میرا لہو نہیں رکتا۔